کا نہیں تھا، اس کو باقاعدہ اس کو باقاعدہ تیز کیا جاتا تھا، اسی استورے سے اس نے پکڑنے کے بعد اس کے گلے کو کاٹ دیا۔ غریب تھا، جب تک مرا نہیں پیادہ تب تک اس کے سینے پہ پاؤں رکھے رہا، اور جب مر گیا خون کی دھارائیں دکان سے باہر گئی ہے، لوگ متوجہ ہوئے، بھاگ کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا گرفتار کر لیا جائے۔ اب یہ بھاگ کر شیخ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت فضل الرحمان بن مراد آبادی ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی ذکر کر رہے تھے۔ یہ مرید پہنچا، اتباع احتراماً پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب سوچ رہا ہے شیخ ذکر بند کرے تو میں بتاؤ، اچانک اس کا اضطراب بڑھا، اس کی بے چینی بڑھی، الجھن بڑھی۔ سرکار سمجھ گئے، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، شیخ وہی ہے، آقا وہی ہے جو اپنے مریدوں کے درد کو سمجھ جائے، جو اپنے مریدوں کی تکلیف کو سمجھ جائے۔ ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ اپنے آقا پہ نو جب مر جائے تو پھر سبحان اللہ ہے۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان رہا، دل ہے وہ دل جو تیرے کلام پہ قربان رہا۔ یہ سر بنا ہے تو در پہ قربان ہونے کے لیے بنا ہے۔ جیسے حضرت متوجہ ہوئے، حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چپ رہو، تم نے انسان کو نہیں مارا ہے، تم نے خنزیر کو مارا ہے، تم نے جانور کو مارا ہے۔ کہوں گا جو میں وہ کر رہے گا۔ خدا تو نہیں ہوں، خدا کی زباں ہو۔ نئی مکہ شاہ سرور شریف فرماتے ہیں، کہوں گا جو میں وہ کر رہے گا۔ خدا تو نہیں ہوں، خدا کی زباں ہو۔ اتنے میں آ گئے قانون کے رکھوالے، کہا اس نے انسان کو مارا ہے، کہا نانا، گنہگار ہوتا تب انسان کو مارتا، یہ انسان کو نہیں مارا ہے، انسان کی شکل میں جانور کو مارا ہے، انسان کی صورت میں اس نے خنزیر کو مارا ہے۔ کہا کیسی بات آپ کر رہے ہو؟ لاش ہم نے رکھی ہے اور اس پر چادر ڈال رکھی ہے، چل کے دیکھ لیجئے۔ جیسے سرکار پہنچتے ہیں، چادر کا ٹکونا جیسے پکڑ کے ہٹایا گیا، کیا دیکھتے ہیں وہاں پر انسان نہیں لیٹا ہوا تھا، وہ سراپا خنزیر بن چکا تھا، وہ سراپا سور بن چکا تھا۔ پتہ چلا صحابہ کی گستاخی، اولیاء کی گستاخی، نبی کی گستاخی، یہ باعث ہلاکت ہے، باعث بربادی ہے، باعث تباہی ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی ولی کی توہین نہ کرو، سارے دربار میں اپنے آپ کو خادم کی حیثیت سے پیش کرو۔ واہ حضرت ابو بکر صدیق، کیا قربانی انہوں نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر کھڑے ہو جاؤ، عمر کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی نے کہا زمانے دیر میں نے عمر کا حق ادا کر دیا ہے، عمر کو دامن کرم میں شامل کر کے عثمان کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی نے کہا زمانے دیر میں نے عثمان کا بھی حق ادا کر دیا ہے، اپنی دو شہزادی حضرت رقیہ حضرت کلثوم کی شادی یہ بات دیگر عثمان کے ساتھ کر کے علی تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ علی کھڑے ہوئے ہیں، داماد رسول ہے، مشکل کشا ہے۔ جیسے علی کھڑے ہوئے، نبی نے کہا زمانے دیر میں نے علی کا بھی حق ادا کر دیا ہے، اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ کا عقد مسنون ان کے ساتھ کر کے علی کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، ابن قحافہ کھڑے ہو جاؤ، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں کے پیکر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کے تاجدار کھڑے ہوتے ہیں، وہاں حضرت ابو بکر تمہاری عظمت کو سلام۔ جیسے ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھنے کے بعد نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چشمان نبوت آنسوؤں سے بھر گئے، اشک کی دھارائیں نمودار ہو گئی۔ جیسے اشک کی دھارائیں پڑی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ریز ہو جاتے ہیں۔ کہا صحابہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، عمر کا حق ادا کیا، عمر کو دائرے کرم میں لایا، عثمان کا بھی حق ادا کر دیا، علی کا بھی حق ادا کر دیا، لیکن صحابہ دیکھو کما رہو، میں نے سب کا حق ادا کیا ہے لیکن ابو بکر کا حق ادا نہیں کیا ہے، حضرت صدیق اکبر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ صدیق اکبر کا حق میدان محشر میں پاک پروردگار خود ادا کرے گا۔ سوچو جس کا حق رب میدان محشر میں ادا کرے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ واہ حضرت ابو بکر
بکر صدیق غار میں آپ ہیں، واہ رے انسان بڑا سے بڑا دوست ہو، اگر اسے وطن چھوڑنا پڑ جائے اور کہے میرے بھائی مجھے وطن چھوڑنا ہے، ذرا میرا رفیق بن جا، میرا ہم سفر بن جا، میرا ساتھی بن جا، میرا دوست بن جا، فوراً وہ نتائج دیکھ کر روح کانپ اٹھے گی، فوراً حالات دیکھ کر قدم پیچھے ہٹا لے گا۔ ساتھ وطن چھوڑنا اور ناز سے بغاوت کرنا آسان کام ہے، فوراً بیوی کا چہرہ سامنے آ گیا، جوان کا چہرہ سامنے آ گیا، سالے لوگوں کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وطن چھوڑنے کا مطلب ہے ساری جانوں کو الوداع کہنا۔ بڑا سے بڑا رستم کائنات ہو، اس موقع پر اس کا بھی کلیجہ کانپ جائے گا، لیکن واہ رے ابو بکر صدیق قربانی قربان جاؤ تمہاری عظمت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، ہجرت کا حکم و نبی اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اے پیغمبر یہ تمہاری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ کا سایہ اٹھا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی وقت ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اے نبی یہ بظاہر دو سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا ہے، اب یہ ظالم آپ کو بخشیں گے نہیں۔ جناب ابو طالب سیدہ خدیجہ کا جس وقت وصال ہوا، ٹھیک اسی کے فوراً بعد فوراً ہجرت کا حکم ہو گیا۔ آفتاب رسالت نکل پڑتے ہیں، اکیلی جان ہے، مکہ کی وادی ہے، کعبہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا امام الانبیاء جیسے نکلتے ہیں، کعبہ پہ ایک نگاہ ڈالی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ کر کہتے ہیں کعبہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کعبہ تو میری جان سے زیادہ پیارا ہے، میرے جد کریم حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تجھ کو بنایا ہے، تیری بنیاد تیری تعمیر میرے دادا ابراہیم و اسماعیل نے کی ہے، لیکن اے کعبہ آج میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا کروں، تیرے فرزندے رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اے کعبہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تیری عظمت کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تیرے تقدس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اے کعبہ مجبور ہوں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ارے کون انسان ہے جو اپنے وطن کو چھوڑنا چاہے گا؟ کون انسان ہے جو اپنے وطن کو الوداع کہنا چاہے گا؟ ایک پنچھی کو بھی اگر اس راستے سے گزرنا پڑے گا تو پنچھی کا بھی کلیجہ کانپ جائے گا۔ واہ رے اللہ کے رسول، کعبہ پر نگاہ ڈالی، نگاہ جس وقت پڑی ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کعبہ رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہجرت کا وقت ہے، سید ابو بکر صدیق کی چوکھٹ پہ پہنچتے ہیں، جیسے دروازے پہ ہاتھ رکھا وفادار نے دروازہ کھول دیا، جانثار نے دروازہ کھول دیا، جیسے محسوس ہوا کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے قدم مبارک پہ ڈھیر اٹھائے ہیں۔ نبی نے کہا ابو بکر تمہیں خبر تھی کہ میں آ رہا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ آج سے 1 مہینہ پہلے آپ نے کہا تھا اے ابو بکر تیار رہنا، ہو سکتا ہے ہجرت کا حکم ہو جائے تو تم کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ اسی رات سے آج تک کہافہ کا بیٹا نیند بھر کر سویا نہیں ہے، نہ جانے میرے رسول کب آ جائے۔ یا رسول اللہ اسی تاریخ سے آج تک یہ غلام دروازے پہ کھڑا ہے، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، یہ ہے پیار، قربانی چاہتی ہے محبت، محبت درد چاہتا ہے، قربانی و بلیدان چاہتا ہے۔ آج کی محبت تھوڑی ہے، آج تو محبت کے نام پر ہم سوداگر بن چکے ہیں، آج تو حال یہ ہے کہ یا اللہ حلوہ ہو منا اور سلوہ ہو تب محبت کی جولانی دیکھیے، تب محبت کا طوفان دیکھیے، اور جہاں قربانی کی بات آتی ہے تو یہ جتنے بھی دل فیک عاشق ہیں سب کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مولانا روم نے نہیں لکھا ہے کہ ایک دفعہ جیسے ایک دفعہ کسی نے پوچھا لیلا سے کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے اتنے عاشقاں بھر رہے ہیں، اور سن لو حضرت سیدنا مجنو کا نام حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سن لو ان کا نام مجنو کیوں کہا گیا جانتے ہو؟ یہ لیلا ویلا کوئی عورت نہیں ہے، یہ ایک شب سوئے ہوئے تھے اور اس رات میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا، اور جب رسول اللہ کی زیارت ہوئی بیدار ہوئے، تڑپ کر کہتے ہیں لوگوں کاش وہی لیل پھر آ جائے، لیل عربی میں کہتے ہیں رات کو، کاش وہی لیل پھر آ جائے، کاش کہ پھر وہی لیل آ جائے، کاش کہ پھر وہی لیل۔ اب چونکہ کثرت استعمال سے
وہ لیل کہتے کہتے لیلا ہو گئی، اور اسی آبادی میں ایک سیاہ قسم کی خاتون تھی. لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کے لیے آہیں بھر رہے ہیں، اور ان کا مقام تو یہ ہے، وہ قیس ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہے. اور مجنو کیسے کہا جانتے ہو؟ یہ بھی نواسہ رسول کا کرم ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی. حضرت سیدنا امام حسن جا رہے تھے، کیا دیکھا؟ حضرت قیس زمین پر انگلیوں سے کچھ نشان بنا رہے ہیں اور کہہ رہے کاش وہی لیل پھر نظر آ جائے، کاش وہی لیل پھر نظر آ جائے. امام حسن رک جاتے ہیں. حسن مجتبیٰ رک کے کہتے ہیں قیس کیا کر رہے ہو؟ کہا خیالی تصویر آقا بنا رہا ہو. کہا قیس اس وقت دو طاقتیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، آخر خلافت کا حقدار کون ہے؟ میرے باپ ہے کہ امیر معاویہ ہے؟ جیسے کہا خلافت کا حقدار کون ہے؟ تو مجہود قیس کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن کا قدم چوم کے کہتے ہیں قریب ابن قریب، حقیقت تو یہ ہے خلافت کا حقدار نہ تو آپ کے باپ ہے نہ امیر معاویہ ہے، میری لیلا ہے، لیلا ہے وہی خلافت کے حقدار ہے. چونکہ اس رات وہی رات انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ کو، وہی رات ان کے دل و دماغ پہ چھا گئی تھی. امام حسن مسکرا کے کہتے ہیں قیس تم تو مجنون ہو گئے ہو. یہی جملہ امام حسن نے کہا پوری دنیا مجنون کہنے لگی. اس وقت مجنون کہتے ہیں دیوانے کو اے قیس تم تو پاگل ہو چکے ہو، مجنون ہو گئے ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تاریخ ساز جملہ نواسے نے کہا تھا آج وہ تاریخ کے قلب میں رقم ہو چکا ہے، تاریخ کے قلب میں وہ لفظ منجمد ہو چکا ہے. ورنہ حضرت قیس کا کیا مقام ہے؟ اور آگے بڑھو. حضرت سیدنا قیس سے لوگوں نے پوچھا لیلا سے بہت بڑے بڑے عاشق ٹہل رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کو تم نے دل دے دیا ہے. کہا اسی بات ہے تو لے جاؤ ذرا لڈو کو تقسیم کرو. جتنے عاشق تھے جب لڈو دیکھے تو فوراً کود پڑے، کوئی یہاں آیا کوئی وہاں آیا، سب لڈو لے کے بھاگ کھڑے ہوئے. کہا اتنے عاشق تم نے پیدا کر رکھے ہیں، اور یہ لڈو مختصر سے کہا اچھا اب رکھو، اب چاقو لے کر جاؤ. دیا چاقو اور تشتری میں رکھ دیا. جیسے چاقو اور تشتری لے کر پہنچتے ہیں کہا اب دوبارہ مٹھائی آ رہی ہے. کہا نہیں مٹھائی تو نہیں آ رہی ہے. کہا پھر کیا آ رہا ہے؟ کہا خنجر رکھا ہوا ہے، تلوار رکھی ہوئی ہے، چاقو رکھی. کہا کیوں؟ کہا جس کے نام کی آہیں بھرتے ہو وہ تم سے گوشت طلب کر رہا ہے، وہ تم سے قربانی چاہتا ہے. یہ سنتے ہی جتنے بھی ہم جیسے عاشق تھے، کوئی دائیں سے نکلا کوئی بائیں سے نکلا، کوئی آگے سے کھسک گیا کوئی زمین بوس ہو گیا، کوئی ادھر ادھر بیچارے دیکھنے لگے. پل بھر میں سارا تماشا ختم ہو گیا، سارا دھواں کافور بن کے اڑ گیا. آگے بڑھے دیکھا ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے، آہیں بھر رہا ہے. پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں عاشق زار ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا گوشت لینے کے لیے آیا ہوں. کس نے طلب کیا ہے؟ کہا لیلا نے. کہا ٹھہرو، کہاں کا طلب کیا ہے؟ کہا یہ تو نہیں بتایا ہے، رکو 10 منٹ پوچھ کے آتا ہوں. کہا نہیں آنے جانے میں وقت لگے گا، یہ عشق کی توہین ہوگی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. ٹھہرو، یہاں کا گوشت کاٹا، بدن کے ہر اعضاء کا گوشت کاٹ کے رکھ دیا. یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، شاید کہ اسے پسند آ جائے. زخم پہ ساکے جی خونے جگر کا خون پی، آہ نہ کر لبوں کی سی. یہ عشق ہے دل لگی نہیں ہے، وہ دل لگی ہے جو سوداگر ہوتے ہیں، وہ محبت دل لگی نہیں ہے. اگر پوچھنا ہے تو پوچھو کربلا والوں سے، عشق قربانی چاہتی ہے، بلیدان چاہتا ہے. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب بادشاہ وقت شہنشاہ وقت کسی کو نوازتا ہے اپنے چیلے چاپڑ کو، آگے پیچھے رہنے والوں کو، تو روم دے دیا کرتا ہے. ارے بھائی وزیر منسٹر جب خوش ہوگا تو اس کو کسی علاقے میں کھانے پینے کے لیے محلہ بتا دے گا، وہ تخت دیتا ہے، تاج دیتا ہے. لیکن اللہ جب چنتا ہے اپنے خاص بندوں کو اپنی قربت میں تو اس کا حال یہ ہوتا ہے منصور کی طرح، حضرت سیدنا امام بن حنبل کی طرح کوڑے پڑتے ہیں، امام شافعی کی طرح سبا ہونا پڑتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح جیل سے جنازہ نکلنا پڑتا ہے، امام حسین کی طرح کربلا میں سب قربان کر دینا پڑتا ہے. تب عشق کی تکمیل ہوتی ہے، تب عشق کی جوالی پیدا ہوتی ہے، تب عشق میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تب عشق میں
ہوتی ہے، تب عشق میں رغبت پیدا ہوتی ہے، تب عشق میں تابناچی پیدا ہوتی ہے۔ عشق قربانی چاہتا ہے۔ یہ پیسہ کے لیے ٹیبل لگا ہوا ہے نا محترم حضرات، ایک معمولی قربانی آج ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ روزانہ حضرات صاحبان کہتے ہیں نان کھٹائی کم ہو گئی ہے، پیسہ کم ہو گیا ہے۔ ہمارے عشق کا حال یہی ہے، آپ دیتے ہو، اللہ آپ کی کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن حوصلوں کو ہارنا مت، حوصلوں کو کم مت کرنا، حوصلہ برابر قائم رکھنا۔ قربانی چاہتا ہے یہ مذہب، یہ جانثاری چاہتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اکیلے ہیں۔ آج حضرت سیدنا ابراہیم کے دل سے پوچھو، 85 سال میں بیٹا ملا ہوا ہے، کتنی دعائیں مانگی ہوگی انہوں نے، کتنی آہیں بھری ہوگی انہوں نے۔ آج حال یہ ہے کہ سال 2 سال پیر صاحب دعا کریں، اگر نہیں ملتا ہے تو پیر کو بھی الوداع اور پیر کی خانقاہ کو بھی الوداع۔ لیکن واہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال تک روتے رہے، نبی رو رہے ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم سرخیل پیغمبر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کے مرسے اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال تک اولاد کے لیے روتے رہے۔ اے اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما، دیا بھی تو اللہ نے ایسا بیٹا دیا جو بہت خوبصورت ہے۔ واقعہ بتانا مقصود قربانی چاہتا ہے، یہ دین قربانی اور جانثاری، رب قربانی چاہتا ہے، یہ دین قربانی چاہتا ہے۔ جیسے بیٹا بندہ بڑا ہوا حکم ہوتا ہے اب اس کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ سوچنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، پڑھ لینا آسان ہے، وفا کی راہ پہ چلنا سب کا کام نہیں ہے۔ وفا کی راہ پہ چلنا، بیٹا بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا بیمار ہو، اللہ ہر ماں باپ کے بیٹے کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہر ماں باپ کا بیٹا جہاں رہے خوشحال رہے، ہر ماں باپ کے بیٹے کو اللہ جان لیوا بیماری سے بچا، بدعقیدگی سے بچا، بے حیائی سے بچا۔ دعائیں کیا کرو۔ حضرت ابراہیم نے ڈائریکٹ نہیں کیا کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ واہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے دعائیں مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹوں کو ہدایت کی راہ پر گام۔ اچھا جب بیٹا ہوا حکم ہوا قربان کر دو، چلے گئے مینا کی گھاٹی ہے، سنا ہے ابھی آپ نے، ان کے نام پر نہ جانے کتنے بکرے ذبح ہو گئے، اور کتنے ایسے بھی ہیں جن کا بکرا آج تک فریزر میں رکھا ہوا ہے، آج تک فریزر میں۔ ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا، حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا، کہا ابا حضور قربانی کا کچھ بدلہ ملا آپ کو؟ کہا بیٹے میں تو سوچ رہا تھا بدلہ ملے گا، ادھر ادھر دیکھا تو بکرا نظر نہیں آیا، ایک بکرے کا بچہ نظر آیا۔ میں نے کہا بھائی حاجی صاحب تمہارا بکرا تو آ گیا، میرا بکرا کہاں گیا؟ کہا تمہارا بکرا سب فریزر میں ابھی تک بند ہوا ہے، ابھی تک وہ فریزر سے آیا ہی نہیں ہے، سب فریزر میں بکرے بند ہو گئے ہیں۔ یہی تو ہمارا حال ہے۔ آج قربانی اپنے نفس کے لیے، آج قربانی اپنے لیے ہو رہی ہے۔ بکرا دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے، 50 کلو کا ہوگا، 10 کلو کا آ گیا، 15 کلو کا، سب چٹ ہضم، نہ جانے کتنا بڑا پیٹ ہے۔ یہ پیٹ ہے کہ پنجابی کا ڈھابا ہے۔ قربانی کرو، سب کو نہ دو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے قربانی کرتے ہیں، انہی کو دیتے ہیں جو بیچاری قربانی جن کے ہاں ہوئی ہے، اور بڑے شوق سے لے بھی لیتے ہیں۔ نا نا نا، ایسے ہوش ربا دور میں کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جو 10 20 25 50 ہزار کا بکرا نہیں لے سکتے ہیں، لہٰذا آپ یہ تلاش کرو کون اس کے مستحق ہے۔ 1 کلو، آدھا کلو، 1 پاؤ تو کم سے کم بھیجا دو۔ دن بھر وہ راہیں ایسے تکا کرتے ہیں، 1 بوٹی آوے، 2 بوٹی آوے، 3 بوٹی آوے، وہ بھی بوٹی کہاں پہنچ رہی ہے؟ اب تو ہڈی پہنچ رہی ہے۔ مزمل بابو اب تو ہڈی پہنچ رہی ہے، رفیق صاحب اب تو ہڈی پہنچ رہی ہے، وہ صرف اور صرف چربی پہنچ رہی ہے۔ بند کرو یہ تماشا، قربانی رب کو پسند ہے، اپنے نفس کے لیے تم نے نہیں کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہے۔ اب سوچو مینا کی گھاٹی ہے، کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 14 سال کے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، ہے کلیجہ کسی کا حصہ، ہے دل گردہ کسی کا حصہ، بار حضرت ابراہیم علیہ السلام لٹا دیا۔ جملہ ہے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لال میں نے سپنا دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا تیری رائے کیا ہے؟ وفاشار بیٹا لیٹ گیا، چھری چل گئی، خون کی دھاریں آسمان کی طرف بڑھی ہے۔ جب پٹی ہٹی کیا دیکھا؟ بیٹا مسکرا رہا ہے، دمبا تڑپ رہا ہے، سجدہ شکر کی بجا لہتے ہیں۔ زمین و آسمان کے مالک قربان
ابراہیم امتحان کی راہوں سے جب پیغمبر گزرے ہیں، وفا کی راہوں سے خلیل اللہ گزرے ہیں، اللہ کے خلیل اتنی بھاری بھرکم قربانی سے گزرے ہیں، تو رب نے کہا اے ابراہیم اب نماز میں ہم تمہارا نام لینا واجب قرار دے رہے ہیں۔ رسول اللہ اور حضرت ابراہیم کا وہ مقام ہے، سجدے میں 1,00,000 نہیں 1 کروڑ تسبیح پڑھ لو آپ، لیکن نماز میں تب درود ابراہیم نہیں پڑھو گے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ قربانی کا یہ صلہ ملا، چاہے کوئی انسان ہو جب نماز پڑھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، جب درود ابراہیم پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ یہی ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم حسین ہے، آل ابراہیم اسماعیل ہے۔ اے نبی قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ 6,500 سال ہو گئے، کتنے 6,500 سال ہو گئے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو مینا کی سرزمین پر لٹائے ہوئے، لیکن جب جب مہینہ آتا ہے عاشقوں کا دل کانپ جاتا ہے۔ حجاج کرام جب جب پہنچتے ہیں حجاج مقدس کی پاک پوتر سرزمین پر، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، یاد ابراہیم ادا ہو رہا ہے، یاد اسماعیل ادا ہو رہا ہے، یاد حضرت اسماعیل ادا ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے اس نسل کو اتنی شرف بخشی ہے، اتنی شرف بخشی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 110 سال کی ہوئی تو دوسرا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے انبیاء و مرسلین کو نواز دیا۔ پڑھو بنی اسرائیل جتنے نبی ہیں، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت زکریا، جتنے نبی ہیں وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل پاک سے ہے۔ کیا مرتبہ عطا کیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے میرے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کیسے میرے نبی نہ ہوتے؟ کعبہ بن چکا، کعبہ کی تعمیر ہو چکی، باپ اور بیٹے نے کعبہ بنایا، جب کہا باپ نے کہا بیٹے کعبہ بن چکا ہے اب چلیں، کہا ہاں با حضور چلا جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے لال کعبہ تو ہم نے بنا دیا ہے، کعبہ کی تعمیر تو ہم نے کر دیا ہے، کم سے کم کعبہ کی مزدوری تو اللہ سے مانگ لیں، کعبہ بنانے کا صلہ تو اللہ سے مانگ لیں۔ آپ کے ہاں کام ہوتا ہے، آپ کے ہاں کو نوکر لگتے ہیں، جب کام ختم ہوتا ہے تو نوکر حاضر ہو جاتا ہے، مزدور کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے مزدوری چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے لال، حضرت ابراہیم نے کہا میرے لال کعبہ بن چکا ہے، اس صحرا میں بیابان میں ہم نے کعبہ کی تعمیر کی ہے، رب سے اس کی مزدوری تو مانگ لے، پاک پروردگار سے اس کا انعام تو مانگ لے۔ باب کعبہ پہ کھڑے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پاگل پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ رب نے کہا فرشتوں آج صرف میرا خلیل ہی نہیں دعا مانگے گا، اس کی دعا پر سب آمین کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہا اے پاک پروردگار ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، ہم نے تیرے کعبہ کی تعمیر کی ہے، تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، اے اللہ اس کا انعام یہ چاہتا ہو، اس کا بدلہ یہ چاہتا ہو، تو اپنے آخری رسول کو میری نسل میں پیدا فرما دے، اپنے آخری حبیب کو میری نسل میں پیدا فرما دے۔ واہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لیا ہے، اسی لیے ہم میلاد پڑھتے ہیں، اسی لیے گھروں پہ جھنڈا لگاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ کہا ہے قربانی اسلام، قربانی مسلمان سنیں قربانی میں ہے، مذہب اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے۔ آج قربانی سے تم بھاگ رہے ہو نہ، وقت دو یہ قربانی ہے، سمے دو یہ قربانی ہے، مال قربان کرو، اب تم سے کوئی اولاد نہیں مانگے گا۔ یہ پیسہ جو دے رہے ہو دین کی راہ میں، نماز روزہ جو کر رہے ہو، یہی تمہاری بلاؤں کے سد پاک کے لیے کافی ہے، یہی تمہاری بلاؤں کو ختم کریں گے۔ قربانی دو، حضرت ابو بکر صدیق کی قربانی
کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں. کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا. حضرت ابو بکر صدیق آپ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول حاضر ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. ریگستان سے گزر رہے ہیں, پہاڑ سے گزر رہے ہیں. جو لوگ گئے ہیں پوچھو حاجی صاحب سے, پوچھو حجاج کرام سے, جس گارے سور میں لے کے جا رہے ہیں 50,000 فٹ پر وہ گارے سور ہے. اتنی بلندی پر وہ گارے سور. باہر حضرت ابو بکر صدیق کیسے گزرے ہوں گے, کیسے گئے ہوں گے. آج تصور آدمی کرتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے. یہ وفاداری ہے. کبھی اس پاؤں کو کبھی اس پاؤں کو رہے ہیں. نبی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ اپنی معراج کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ خدا تک پہنچے, میری معراج یہ ہے کہ آپ کے خدا تک پہنچو. وفادار وہاں پر موجود ہے. دیکھا سوراخ ہے, بند کر دیا. ایک سوراخ نظر آیا, پاؤں رکھ دیا. انجام کی پرواہ نہیں کی. مکہ چھوٹا, سب چھوٹ گیا. انجام کی پرواہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کی. پاؤں لگ دیا. سانپ نے ڈسا, آپ جان رہے ہو. آنکھوں میں آنسو آ گئے. سانپ باہر آیا. اے اللہ کے نبی حضرت سیدنا امام الانبیاء, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے اسی دور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے علماء سے سنا تھا, میں نے راہب سے سنا تھا, آخر الزمان جب جائیں گے ہجرت کریں گے تو کچھ شب یہاں پر قیام پذیر ہوں گے. اے اللہ کے حبیب آپ کے دیدار کے لیے میں بےقرار تھا, آپ کے دیدار کے لیے میں مشتاق تھا. آپ آ گئے, لیکن ابو بکر صدیق حائل ہو گئے. مجبوراً مجھے کاٹنا پڑا. رسول اللہ نے لعاب دہن لگا دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت ابو بکر صدیق شفا یاب ہو جاتے ہیں. یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق صرف 2 سال کے چھوٹے ہیں رسول اللہ سے. حضرت ابو بکر صدیق صرف 2 سال کے چھوٹے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اہل مدینہ آ رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے یہ فرق نہ لگا پائے آقا کون, امتی کون, نبی کون, غیر نبی کون. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت دیکھو. آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا ہے اور رسول اللہ کے سر پاک پر ایسا سایہ کر دیا ہے, ایسا سایہ کر دیا ہے. یہ وفاداری دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ یہ اسی لیے امتیاز کر رہا ہو, اسی لیے تفریق کر رہا ہو تاکہ لوگ سمجھ جائیں جو بیٹھا ہے وہ نبی ہے, جو سایہ کیا ہوا ہے یہ غلام ہے. جو بیٹھا ہے یہ تاجدار رسالت ہے, جو سایہ کیا ہوا ہے یہ ان کا غلام ہے. واہ رے حضرت ابو بکر صدیق. نتیجہ یہ نکلا جب وصال فرمایا ہے, ویسا فرمایا ہے کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے. مال آج جس کو کہا جائے, میں کہہ رہا ہوں آدمی سوچتا ہے کہ آدھا مال ہو آدھا خرچ کیا جائے. رسول اللہ نے کہا تھا مال کی ضرورت ہے, سب نے مال لایا, سارے صحابہ مقدم ہیں, سب کی قربانیاں لامحدود ہیں. لیکن ایک قربانی یہ بھی ذرا دیکھو, حضرت ابو بکر صدیق پہنچ رہے ہیں تو آپ نے ڈھاک کے پتوں سے ببول کے کانٹوں سے سی کے وہی پہن رکھا تھا. جھاڑو تک قدم مصطفیٰ پہ ڈال دیا. رسول اللہ نے حال دیکھا, کہا ابو بکر آ گئے. کہا یا رسول اللہ آ گیا ہوں. کیا کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ پورا اثاثہ ہی لے کر آ گیا ہوں. ہے کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ابن قحافہ کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ پورا اثاثہ لے کر آیا ہوں. سارے صحابہ نے کہا تھا نصف چھوڑا ہوں, نصف لایا ہوں, آدھا چھوڑا ہوں, آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑا ہوں, آدھا لایا ہوں. لیکن ابو بکر صدیق آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سب لے کر آ گیا ہوں. نبی کہتے ہیں ابو بکر سبحان اللہ جو کے لیے بھی کچھ چھوڑے ہو. عرض کی یا رسول اللہ بال بچوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ دیا ہو. یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول میں نے چھوڑا ہے, اللہ اس کے رسول کے بھروسے پہ بچوں کو چھوڑا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی بلبلے سدرہ پہنچ جاتے ہیں, وہی لباس ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. نبی نے کہا جبریل یہ لباس میں آج کیوں آ گئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا یار خار, آپ کا وفادار آج جس لباس میں آیا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. اللہ نے کہا یہ فرشتوں آج سب کے سب اسی لباس میں ہو جاؤ جو لباس ابو بکر صدیق کا ہے. آج ابو بکر صدیق کی اتباع ہو رہی ہے, ان کی پیروی ہو رہی ہے. واہ ابو بکر صدیق, پتہ چلا ابو بکر صدیق اول ہے, ابو بکر صدیق
ایسے جانشین ہیں. بار ابو بکر صدیق وصال ہوا تو آپ نے کہا لوگوں مجھے لے کے جانا, روضہ رسول کے قریب رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ یہ یار غار آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہے, اگر آواز آئے اور مزار متقاضا از خود کھل جائے تب مجھے مدفون کرنا, ورنہ عام لوگوں کے قبرستان میں مدفون کر دینا. مجھے آپ بتاؤ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے, نہ جانے کہاں پڑھے ہیں کہاں لکھے ہیں, نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں, اور تبرکات کے دشمنوں وسیلے کے دشمنوں آخر کعبہ جا کے کرتے کیا ہو؟ حج کوئی نماز نہیں, پوچھو حاجی صاحب سے. آج مالی اور جسمانی عبادت کا نام ہے, جسمانی اور بدنی عبادت کا نام ہے. حجر اسود چوم رہے ہو یہ کس کی ادا ہے, آپ زمزم پی رہے ہو یہ کس کی یاد ہے, صفا برباد دوڑ رہے ہو یہ کس کی یاد ہے, مصطفیٰ جا رہے ہو یہ کس کی یاد ہے, مینا جا رہے ہو یہ کس کی یاد ہے, مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہو یہ کس کی یاد ہے, یہ نبی کی یاد ہے, پیغمبر کی یاد ہے, پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی ماں سیدہ ہاجرہ کی یاد ہے جو اللہ نے سارے مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا ہے. یہی جا کے وہاں 10 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے کرتے ہو, تب شرک اور کفر نظر نہیں آتا ہے, اور عاشق زار جب یہی یہاں کام کرتا ہے تو فتویٰ لگا دیتے ہو, نہ جانے کس دنیا میں رہ رہے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اگر قبر سے آواز آ گئی تو ہاں, اور نہ آئی تو مجھے لے کے چلے جانا. کہتے ہو مر چکے ہیں, نہ ایسا نہ کرو. میں نے بتایا ہے صفی پور شریف آج بھی جا کر دیکھو, ایک اسلامی بہن جس کا رضوانہ نام ہے, ٹھیک صفی پور شریف کے بغل میں اس کا گھر ہے, روزانہ حاضری دیتی ہے. چلے جاؤ, میں نے کہا تھا نا حضرت شیخ یونس عرف بھولن شاہ, آج بھی مزار شریف آپ کے سے اوپر رکھی ہوئی ہے, آپ کا جسم مبارک آج رکھا ہے, جاتے کیوں نہیں آپ, چاہو دیکھو. صابر القادری کہہ کیا رہا ہے, 350 سال ہو گئے ہیں, آج بھی جسم مقدس تابوت میں رکھا ہوا ہے. آندھی آئی طوفان آیا بارش آئی سب گزر گئے, ارے جسم اطہر پر ضربانہ تو درکنار, جسم مبارک جس تابوت میں رکھا ہوا ہے آج تک وہ تابوت نہیں سڑا ہے, آج تک وہ تابوت ویسے موجود ہے. ارے زمین میلی نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کے نشے میں تبصرہ مت کرنا ولیوں پر, ورنہ بے روح ہو جاؤ گے. سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکھے, اور پی لے جو شراب عشق ولی, مرتا ہو تو جینا آ جائے. اے باد کشو مانگے یہ دعا پینے کا کرینہ آ جائے. فقیروں سے نہ الجھو ان کی دنیا ہی نرالی ہے, یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں, یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں. بہت سنبھال کر فقیروں پہ تبصرہ کرنا, بہت سنبھال کر فقیروں پہ تبصرہ کرنا. یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے پیتے ہیں, یہ لوگ پانی بھی, جس سمندر کا پانی خشک ہو جاتا ہے برارے پڑ جاتی ہے, اللہ کا ولی اس کے مزاج کو نچوڑتا ہے اور پچھوڑنے کے بعد وہاں سے پانی نکالتا ہے. فقیروں سے نہ الجھو ان کی دنیا ہی نرالی ہے, وہ بجو میں تو رہتے ہیں مگر کفر لٹاتے ہیں. بارے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ غلام آنا چاہتا ہے, آواز ہی نہیں آتی ہے بلکہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے. لے آؤ, یار کو یار کے پہلوں میں رکھ دو, یار کو یار کے قدموں میں رکھ دو, یار کو یار کے پہلوں میں رکھ دو. جا کر دیکھو رسول اللہ کے پہلو میں وار حضرت ابو بکر صدیق آرام کرتے ہیں, قیامت کی صبح تک آرام کرتے رہیں گے. پروانے کو چراغ دو, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. صدیق کا تقابل نہ کیجئے کسی سے, کچھ بات ہی الگ ہے اس مرد با وفا کی. اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کرام, ان بزرگان
फुरकान दीन के सदके में हमारी और आपकी दुआओं को कबूल अता फरमाए, इस मजलिस को कबूल अता फरमाए। स्टेज लगा हुआ है, आप हजरात जाने से पहले जरूर ताउन फरमाएं। आप खड़े हो जाए, सलातो सलाम।